بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس، اخلاص اور شفقتوں سے لبریز، پند و نصائح سے بھرپور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ماحول میں خوش آمدید۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کریمہ سعدی میں آج سبق ہے در مذمت ظلم۔ اس سبق میں شیخ سعدی ہمیں ظلم سے بچنے کی نصیحتیں فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے ظلم کرنے سے اس کو فوائد کیا ملتے ہیں۔ آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بھری نصیحتیں پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: خرابی ز بیداد بیند جہاں، چو بستان خرم ز باد خزاں۔ الفاظ معانی دیکھیے۔ خرابی معنی خرابی اور تباہی، زے کا معنی سے اور بیداد ظلم۔ داد انصاف کو کہتے ہیں، اور جب بیداد کہا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے ظلم۔ بیند دیدن دیکھنا، بیند مضارع دیکھتا ہے، جہان جہان۔ چوں جیسے، بستان باغ، اب اکٹھے کا ترجمہ ہو جائے گا باغ کی طرح۔ خرم سرسبز، چوں بستان خرم، چوں جیسے بستان خرم سرسبز باغ۔ زے سے باد، باد خزاں، باد ہوا اور خزاں خزاں، باد خزاں ملا کر پڑھے تو ترجمہ ہو جاتا ہے خزاں کی ہوا۔ ظلم سے جہان بربادی دیکھتا ہے، جیسے سرسبز باغ خزاں کی ہوا سے۔ یعنی سرسبز باغ ہوتا ہے، ہر ٹہنی پر پھل پھول ہوتے ہیں، درخت کی ایک آب و تاب ہوتی ہے، اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، لیکن جب خزاں کے تھپیڑے آتے ہیں، جب خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں تو درخت کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا سرسبز باغ، اس کے پاس صرف ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ اس کی شکل و صورت اچھی نہیں لگتی۔ تو جس طرح سرسبز باغ پر خزاں کی ہوا چلے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر جہان میں ظلم کا راج ہو جائے تو پھر جہان بھی ایسے برباد ہو جاتا ہے۔ تو ظلم سے انسان بچ کر رہے۔ مدے رخصت ظلم در ہیچ حال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال۔ مدے نہ دے، دادن دینا دہد مضارع، دہ امر اور اس کے اوپر میم لگی، مدے نہی بن گیا نہ دے۔ رخصت اجازت، ظلم ظلم، در میں ہیچ کسی، حال حال کے تاکہ، خورشید سورج۔ ملکت ملک کا معنی ملک اور تے کا معنی تیرا، اکٹھے کا ترجمہ ہو گیا تیرا ملک۔ نیابت نہ پائے، زوال زوال۔ کسی حال میں ظلم کی اجازت نہ دے تاکہ تیرے ملک کا سورج زوال نہ پائے۔ یعنی یہ بادشاہوں کو بھی نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ نہ خود ظلم کرو اور نہ اپنی ذمہ داری میں، اپنی سپرویژن میں کسی کو اپنی رعایا پر ظلم کرنے کی اجازت مت دو۔ بس ظلم مت ہونے دو، تیرے ملک کا سورج کبھی زوال نہیں پکڑے گا، ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ کسے کا آتش ظلم زد در جہاں، برآورد از اہل عالم فغاں۔ کسے جس کسی نے، کاتش اصل میں تھا کہ آتش، کہ معنی کہ، آتش معنی آگ، اور آتش ظلم ظلم کی آگ۔ زد لگائی، در میں جہان جہان، بر باہر، آورد لے آیا، از سے اہل عالم جہان والوں، فغاں فریاد۔ جس کسی نے جہان میں ظلم کی آگ لگائی، جہان والوں سے فریاد باہر لے آیا۔ ظلم کی آگ جہان میں مت لگنے دو۔ جس نے اس دنیا میں ظلم کی آگ بڑھائی تو پھر جہان والے اس کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر یاد رکھو کہ مظلوم کی بد دعا بترس از آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آید۔ مظلوموں کی بد دعا سے بچو کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو
یہ دعا کی قبولیت کی دعائیں نہیں مانگتے، جب یہ مظلوم ظلم سے ستائے ہوئے لوگ ظالم کے خلاف دعا مانگتے ہیں تو آسمان سے قبولیت نیچے اتر کر ان کی دعاؤں کا استقبال کرتی ہے۔ کبھی کسی شخص پر ظلم نہ کرو کہ کہیں مظلوم کے دل سے آہ نہ نکل آئے۔ ستم کش گراہ بر آرد ز دل، زند سوز او شعلہ در آب و گل۔ ستم کش کہتے ہیں ظلم برداشت کرنے والے کو۔ گر اگر، آہے ایک آہ، بر آرد باہر نکالے، زے سے دل، زند لگا دے، سوزے او اس کی تپش، شعلہ آگ، در میں آب پانی، واو اور گل مٹی۔ مظلوم اگر ایک آہ دل سے باہر نکالے، اس کی تپش پانی اور مٹی میں آگ لگا دے۔ اللہ اللہ، ستم کش مظلوم اگر دل سے ایک آہ نکال دے تو اس کی آہ میں ایسا اثر ہوتا ہے تو وہ تو پانی اور مٹی کو جلا کر خاکستر کر دے۔ ظالموں، ظلم سے باز آ جاؤ۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دیتا بھی ہے تو ایک دن اس کی رسی کھینچ بھی لیتا ہے، تو جب وہ ظالم کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما دے گا، لیکن جس پر ظلم کیا ہے جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ کریم بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ظلم سے بچو، ظلم تباہی لے کر آتا ہے۔ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں۔ آج کا سبق در مذمت ظلم 4 اشعار پر ہم ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سبق ابھی مکمل نہیں ہوا، اگلا حصہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ آپ اس سبق کو یاد کیجئے، نصیحتوں پر عمل کیجئے اور اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجئے، میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔